یہ بتائیں کہ ضمنی الیکشن آ رہا ہے اتوار کا، اور اسے کہتے ہیں وہ امتحان کے بعد ایک سپلی آتی ہے، سپلیمنٹری امتحان جو آتا ہے، آپ کا یہ سپلیمنٹری امتحان ہے آپ کا 8 فروری کے بعد، کتنے پرچے پاس کر لیں گے؟ ٹوٹل 21 پہ ہو رہا ہے، اور پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب میں 12 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی اور 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی، کتنی نکال لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو 12 ہماری صوبائی سیٹیں ہیں اس میں سے 1-2 کا میں نہیں کہہ سکتا، 3 کا ہمیں 8 سے 9 جیتنی چاہیے، یہ چاہیے والی بات میں کہہ رہا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے جی، اور کیونکہ ہمیں ایجز حاصل ہیں تھوڑے سے، میں پہلے صوبے پہ بات کر لوں۔ کیلکولیشن کیا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جیتنی چاہیے 8-9، ویسے کتنی پہ آپ کانفیڈنٹ ہے کہ اتنی جیت جائیں گے آرام سے؟ 7 بھی نہ جیتے تو پھر تو اللہ مالک ہے ہمارا سیاسی طور 7 نہ جیتے تو پھر تو اللہ مالک ہے نا۔ لیکن میرا کہنے سے مراد یہ کہ جس طرح چیف منسٹر پنجاب اس وقت متحرک ہیں اور وہ لوگوں تک ایجوکیشن ہے، لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات زندگی ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، ان ساروں کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ایگریکلچر پر بڑا شور مچا ہوا ہے کہ آپ نے وہاں پہ لاہور کے منسٹر ہیں بلال یاسین صاحب، جی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایگریکلچر کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور سارے جو پنجاب سے جو ہیں کئی ایم پیز نے آپ کے شور مچایا کر یار اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے زراعت کا۔ اچھا یہ نا میں سمر اس پہ نہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ہم پولیٹیکل ورکر ہیں یار، ہم کسی کے یہ کوئی تنخواہ دار کوئی ملازم نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں گے۔ فوڈ کا منسٹر لگا دیا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، دیکھیں جو بات جس کا ڈومین ہو اس کو وہ اتھارٹی دیں تاکہ وہ ڈیلیور کر سکے۔ میں تنقید نہیں کرنے لگا، لیکن اگر آپ ایک ہماری پوری صوبائی کابینہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کوئی 10 سے 11 لوگ تو صرف میرا خیال ہے ادھر اس میں سے ہیں، لاہور میں سے ہیں، ایسا ہی ٹھیک ہے نہیں؟ تو کہنے سے مراد یہ کہ پورے پنجاب میں ہم نے سیاست کرنی ہے، پورے پنجاب کے اندر ہم نے سیاست کرنی ہے، اور پورے پنجاب سے ہم نے ان لوگوں کو، جیسے ابھی آپ نے کہا اگر کسی کو ایگریکلچر کا پتہ ہے، فوڈ کے منسٹر آپ کے جو ہے نا وہ بلال صاحب کو لگا دیا، اس پہ شور مچا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر ان کو علم نہیں ہے لیکن وہ پہلے بھی رہے ہیں، تجربہ جو ان کو ہے وہ میرے علم میں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی بات سے زیادہ منسٹرز لاہور کے میں اتفاق کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں میں آپ کی بات سے کہ ہمیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو بندہ جس کا کوئی ایکسپیرینس ہو، وزارت کا ایکسپیرینس ان کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو لگانا چاہیے۔ ہیلتھ پہ دیکھیں نا، جیسے ہم نے خواجہ سلمان کو لگایا ہے یا عمران نذیر کو لگایا تو ان کی ایکسپرٹی ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ 10 سال اس میں کام کیا اور ڈیلیور کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اور جو شعبے ہیں، انڈسٹری ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہو، لیکن چلے لاہور سے باہر بھی کسی کو ہم لے لیں، ہر ڈویژن ہر ڈسٹرکٹ کی نمائندگی ہو تاکہ وہ اچھے طریقے سے ڈیلیور بھی ہو سکے، اور پارٹی کے اندر جو ایک ورکر ہوتا ہے، کارکن ہوتا ہے، وہ اپنی لیڈرشپ کی طرف سے یہ وزیر بن جانا، یہ کوئی عہدہ مل جانا، یہ سمر صاحب اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنی بڑی اس کی اکنالجمنٹ ہوتی ہے اس کارکن کی جو اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ سرو کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 کم از کم جیت لینی چاہیے ہر صورت میں، اگر آپ نہیں جیت سکتے۔ قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں ہیں، ان میں ایک وہ حلقہ جو مریم نواز صاحب نے حالی کیا ہے، دوسری شہباز شریف صاحب نے قصور والی سیٹ جو ہے وہ چھوڑی ہے۔ اچھا یہ دونوں سیٹیں ہماری بہت کنفرم سیٹس ہیں، ان پہ مجھے نہیں لگتا قصور میں تھوڑا سا ہے، جی قصور میں تھوڑا سا کمپٹیشن ہے۔ نہیں اس کی وجہ بتائیں نا، وہاں شہباز صاحب جیتے ہیں نا 15,000 سے۔ نہیں 15,000 سے وہ جیتے ہیں، بالکل جیتے ہیں، اور وہ خود بھی 15,000 سے ہی کہتے ہیں، 50,000 سے نہیں کہتے وہ، اور وہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ماضی میں یا مارجن بڑا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب ایجز کیا ہے نا وہ دیکھ لیں۔ وہاں سیٹ چھوڑنے والا وزیر اعظم بن گیا ہے، اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہماری بہن ہے مریم نواز صاحبہ، تو ہاں جی، تو دونوں سیٹوں کے اوپر صورتحال جو ہے وہ ہماری بہت عرصے سے وہاں سے ہماری لیڈرشپ جیتتی ہے، اور سمر انشاءاللہ تعالی ہم وہ دونوں سیٹیں اللہ کی طرف سے کام تو جیت جو ہے، ہار جو ہے، آپ اپنی جتنی مرضی کوشش کسی کام میں کر لیں۔ دیکھیں ایک بہت پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، بہت ماسٹر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بے شک سیاست میں ہو، وہ کسی انڈسٹری میں ہو۔ سر یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں آپ کی لیجیٹیمیسی ان کوشچن ہے، پہلے بھی آپ کے 8 فروری کے انتخابات کو لے کر ہی فارم 45-47 کی جو بحث ہے اس کو لے کے، اب یہ جو الیکشن ہے اس میں اگر آپ کلیئرلی اگر جیت کے نہیں آتے تو آپ کی جو لیجیٹیمیسی وہ زیادہ اس پہ سوال اٹھے گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل انہوں نے کوئی کیمپین نہیں چلائی، چلے شہباز شریف صاحب تو چلے پرائم منسٹر وہ نہیں کر سکتے، میاں نواز شریف صاحب تو کیمپین چلا سکتے تھے، وہ بالکل انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا اس الیکشن کے اندر۔ کیا وجہ ہے وہ جو بائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں وہ کوئی ابھی شوق میں کسی ابھی میاں صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں سمر دیکھیں میری بات، میاں نواز شریف اللہ کے فضل کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور اس پاکستان کے اس وقت موجودہ صورتحال میں سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ جو لسانی جماعت ہو ذرا غور کیجئے گا،
وہ علاقائی جماعت ہو، وہ مذہبی جماعتیں ہوں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کی جماعتیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ سب کو اکٹھا لے کر اگر سیاست میں اور پاکستان میں کوئی شخص لے کے چل سکتا تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ اگر آپ کہیں جی کہ ضمنی الیکشن میں جا کے تو گلی محلوں میں تقاریر کریں تو ایک جلسہ پنجاب کے اندر نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا نا، ہم نے آپ کو سیٹیں جیت کے دینی ہیں۔ اگر صوبے کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی احتیاط سے بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم دیکھیں صوبے کے اندر 2/3 میجورٹی سے زیادہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2/3 میجورٹی سے زیادہ بھی ہو، ایک متحرک وزیر اعلیٰ بھی ہو، تو پھر بھی ہم الیکشن ہار جائیں تو یہ پھر ہماری کمی قطعی کم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی قسمت کا جسے کہتے ہیں پارٹی کے اندر آپ کی کیا چل رہا ہے واجد صاحب؟ ایک سے ایک آواز اٹھ رہی ہے، یہ سوال کریں۔ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ الیکشن پر ابھی تک وہ باتیں کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں پورے الیکشن پہ۔ پہلے جو تنقید ہوتی ہے آپ کی، چونکہ پارٹی جو ہے اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہے تو آپ کی پارٹی کے ہی جو الیکشن کے نتائج کو وہ مشکوک بنا رہے ہیں۔ پھر سعد رفیق صاحب نے وہ بھی مختلف مواقع کے اوپر جو ہے حکومت کے اوپر تنقید کر رہے تھے، کل بھی انہوں نے ٹویٹر کی بندش پہ کہا یہ حکومت کی بدنامی کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں لے رہی، یہ کھول دینا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو مسلسل ہٹ کر رہے ہیں، تاک تاک کے ان پہ نشانے لے رہے ہیں، اور یہ اب باری باری پوچھے گا تو سمجھ پھر مجھے یاد رہے گا نا۔ پہلے میاں جاوید لطیف کو جواب دے دیں پہلے۔ دیکھیں میاں جاوید لطیف صاحب زیادتی کر رہے ہیں، اور اتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ آج میاں صاحب نے کیا کیا؟ میاں صاحب الیکشن ہار گئے ہیں اور صحیح معنوں میں ہارے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میاں کے ساتھ لفظ پورا میاں جاوید لطیف صاحب، میاں جاوید، ٹھیک کیا آپ نے، تھینک یو، میاں جاوید لطیف صاحب۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے میاں نواز شریف کی سیٹ کو اپنے ساتھ نتھی کر لیا۔ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حماقت کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن جو شخص اپنی لیڈرشپ کی جیت کو سوالیہ نشان بنا دے، یعنی وہ بار بار یہ کہتے ہیں، دوہرا کے کہتے ہیں کہ 113-14 شاید ان کا حلقہ ہے۔ ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے جب کہا کہ یہ کھولیں اور اس کو گنیں تو پھر انہوں نے کہا جی ہم 130 بھی کھولیں گے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میاں نواز شریف کی جیت کو مشکوک کر رہے ہیں۔ مشکوک پہلے تھی وہ، ٹھیک ہے جی، سوال تو اٹھ رہا ہے، سوال تو سارا اٹھ رہا ہے، کنٹیسٹڈ تو ہے نا۔ نہیں، سوال تو پوری کے پی کے کی جتنے ایم این اے ایم پی ایس بنے ہیں وہاں کی جتنی پارٹیز ہیں، ٹھہرے نا سمر، پورے کے پی کے اندر جتنی جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی جیت ہے اس پہ سوالیہ نشان۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا ہے بھائی کھولے فارم 45، آپ جس حلقے کو آڈٹ کرنا چاہتے کریں۔ بھائی جان سنیں نا، اس کو پتہ کہ یہ ہونا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہونا کہ اگر یہی کاموں کے لیے ہم لگے رہیں گے تو یہ ملک کس نے بچانا ہے۔ یہ دیکھیں آج بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ڈیلی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو دور کر رہے ہیں۔ کبھی ہم چائنا کے مخالف ہو جاتی ہے ہماری اپوزیشن پارٹی، کبھی ہم سعودی عرب کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، جب ان کا ڈیلیگیشن یہاں اربوں ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ خدارہ کچھ باؤنڈریز آپ طے پارٹی نے وضاحت کر دی ہے کہ ان باؤنڈریز، سنیں نا سمر، ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی، خان صاحب کو موقع پہ آ گیا ہے۔ نہیں، پالیسی تھی نا، جب ایم بی ایس کے جہاز میں آپ اس کو گالیاں نکال رہے تھے، جب اس نے تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنے کے لیے بٹھایا تو آپ اس کو گالیاں دے رہے تھے۔ جہاز بھی ان کا استعمال کریں، پیسے بھی ان سے مانگنے جائیں اور پھر ان کو گالیاں بھی دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ گفتگو شروع تھی ہماری میاں جاوید لطیف سے، چھوڑے نا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کر رہے ہیں، کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوگا پارٹی میں، کیا ہوگا؟ دیکھیں نا بات بیچ میں رہ گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جیت کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا۔ باہر ہماری اپوزیشن جماعتیں جو مرضی کہتی رہے، وہ میرے پہ الزام لگائیں، میری اور پارٹی کے ایم این ایس پہ لگائیں، وہ لگاتی رہتی ہیں پارٹی۔ جب اپنے اندر سے گھر سے اٹھ کے میں کہوں گا کہ وزیر اعظم نے یہ کام غلط کیا ہے تو لوگ اس کو سچ سمجھائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ 90 کروڑ روپے میں 5 سیٹیں وہاں پہ پرچیز کی گئی ہیں۔ وہ بھائی جان وہ پیسے کس نے لیے ہیں، وہ فون آپ کو کس نے کیا ہے، یہ تو قوم کو بتائیں نا۔ اب یہاں میں ایکشن لینا نہیں بنتا پارٹی کا؟ بالکل بنتا ہے، میں تو حیران ہوں آپ کی بات پہ۔ بالکل، اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کی باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں۔ وہ ملے جا کے میاں صاحب کو، میاں صاحب انہیں گلے لگایا، سارا کچھ ہوا، وہ تو انہیں نہیں لگ رہا کہ اب میں میاں صاحب سے سوال لیکن میں اب میاں صاحب سے سوال تو نہیں کر سکتا نا۔ ہاں، یہ میں ان سے سوال نہیں کر سکتا، لیکن اپنے پارٹی صدر سے سوال تو میں کر سکتا ہوں نا۔ پارٹی صدر وزیر اعظم ہے، پارٹی جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں تو ان کو شوکاز دینا چاہیے۔ اگر وہ باتیں سمجھتے ہیں کہ نہیں چپ رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا آپ آج رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کا کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ دونوں نے اپنی ہار کو گریسفلی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔
لیکن یہ وزیر داخلہ والے معاملے کو رانا ثناء اللہ صاحب ایکسپٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے کو بار بار ان کو ہٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہے، ہٹ کیے جا رہے ہیں. نہیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہی کی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے فیصلے سے وہ سینیٹر بنے، پارٹی کے پریزیڈنٹ ان کے فیصلے سے وہ وزیر داخلہ بنے. میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے جو پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے ہیں منوان اس کو تسلیم کرنا چاہیے، پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے. لیکن پہلے میں نے یہ کہا کہ ہم سب تنخواہ دار ملازم نہیں ہیں، صحیح، ہم پارٹی ورکرز ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دیتے دیتے لگتے رہ گئی، جی جی، جن کے بچوں نے سفر کیا ہے، جنہوں نے خود جیلوں کی سلاخوں میں، جیسے خواجہ سعد رفیق، اس کا بھائی رانا ثناء اللہ، اس کی پوری فیملی، ایون حمزہ شہباز شریف صاحب خود، میاں صاحب کی بیٹی، بس ساروں نے کیا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ زمام کار جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے، چیف منسٹر کے پاس ہے، ان کے فیصلے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم محسوس کرتے ہیں یا رانا صاحب محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ایک بندہ وزیر اعلیٰ تھا، اس کو آپ نے ابھی وزارت اعلیٰ ختم نہیں ہوئی، آپ نے اس کو بنا دیا پی سی بی کا چیئرمین، کوئی بات نہیں. لیکن اب وہ صاحب وہاں بھی نہیں رکے، ان کو بنا دیا انٹیریئر منسٹر. لیکن ووٹ تو ہم نے دیے نا، ووٹ تو ہم نے دیے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ایک کوئی پولیٹیکل ورکر بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. کابینہ میں کوئی توسیع ہونے جا رہی ہے؟ مجھے سننے میں آیا یہ سمر صاحب کے ہونے جا رہی ہے، لیکن کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کون اس میں ہوگا، اس کے بارے میں مجھے کوئی. میاں نواز شریف صاحب 2018 کے انتخابات کو چیلنج کرنے جا رہی ہے جو چل رہی ہے اطلاعات کا، درست ہے یہ؟ میرے علم میں نہیں ہے، نہ پارٹی میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، نہ میں اس ڈسکشن میں شامل تھا، اور نہ ہی میں اپنی رائے میری پوچھیں گے. اگر تو میاں صاحب فیصلہ کر لیں گے تو ہم منوان ان کے فیصلے کو مان لیں گے، کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمیں اپنا وے فارورڈ کی تلاش میں نا آگے بڑھ جانا چاہیے. اور دیکھیں سمر، آپ بھی، میں بھی، ہمیں سب کو سوچنا ہے، پوری قوم کو سوچنا ہے. یہ جو اس وقت سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے اور جو اربوں ڈالر کی ایم او یو نہیں سائن ہوئے، ایگریمنٹ سائن ہوئے، اور اب پرائم منسٹر دوبارہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اس کے بعد یورپین کنٹریز چائنا جا رہے ہیں. میرے حساب سے ہمیں جو ٹارگٹ ہم نے کیا ہے دسمبر تک، وہ تقریباً $50 بلین کی انویسٹمنٹ، قرضہ نہیں، بھیک نہیں، $50 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے موجودہ حکومت پاکستان میں کرنے جا رہی ہے. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو چلیں وہ لوگ جن کی میں نے بات کی آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں بھی نہیں بھی، ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہے. مفتاح اسماعیل، شاہد حقان عباسی، جاوید عباسی، محمد زبیر، جو پارٹی پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں، گورنمنٹ پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں، ان کا سٹیٹس ہے کیا؟ ٹی وی پہ آ کے بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، یہ نون لیگ کا حصہ ہیں نہیں ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت نون لیگ کا حصہ ہے. لیکن باضابطہ طور پر آپ نے میں ادھر آ رہا ہوں، میری گفتگو میں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے، جی جی، اور یہ میں اپنی تعریف خود کر رہا ہوں. میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، مجھے تھوڑا سا سانس لینے دیں. یہ بات بالکل 200% ٹھیک ہے کہ ہماری پارٹی میں کمی کوتاہی اس حوالے سے ہے، یا ہماری لیڈرشپ کی وفاداری ہے شاید، کہ ہم فیصلے کرنے میں اتنی لیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کارکنان ڈی مورلائز ہوتے ہیں. اس وقت یہ لوگ پارٹی میں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بہت ساروں کے ساتھ، 2-3 کے ساتھ تو اب نہیں لکھا جاتا. مہتاب عباسی صاحب کو تو پارٹی نے فارغ کر دیا. سنیں نا، میں کہتا ہوں کہ پارٹی کو یہ ڈیسیژن دے دینا چاہیے آپ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے نام جب چھوڑ کے گئے، جس میں چودھری نثار علی خان، جاوید ہاشمی، کھوسہ صاحب، ذوالفقار کھوسہ صاحب، غوث علی شاہ، لیکن پارٹی نے ان کو نکالا نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی شاید کہے کہ یہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں؟ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت ساری آوازیں اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ جو پارٹی عہدہ ہے اور جو حکومتی عہدہ ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس میں میاں نواز شریف ہی پارٹی کیا تھا سنبھالیں گے. فائنلی مجھے یہ بتایا حنیفہ صاحب کے فیض آباد دھرنا کیس میں نئے نئے ان کے شفاعت سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کل ایک انکشاف یہ کیا ہے کہ بندے کم پڑ گئے تھے تو پنڈی کی نون لیگ کی قیادت نے دھرنے میں کوئی 500 سے 1000 بندہ بھیجا تھا. پنڈی کی قیادت آپ کے پاس ہی، تو یہ واقعہ اپنے بندے بھیجے اس وقت دھرنے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے جی، یہ 200% جھوٹ ہے. حامد رضا صاحب کون ہے؟
وہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے حامد رضا کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں حامد رضا کون ہے؟ سب زیادہ حامد رضا سنی نہیں، یہ سب جھوٹ پہ مبنی بات ہے. پنڈی سٹی کی اگر بات کریں جس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں اور میں نے ہمیشہ اٹھائی ہے اور اس کے اچھے اور برے سب کا میں ذمہ دار ہوں. میں نے دیکھا ہے جی کہ مجھے تو علم میں ایک لمحے کے لیے یہ بات نہیں آئی کہ کسی کہ بندہ دھرنے میں بھیجے ہوں ہم نے جا کے، اس کے اندر یہ بات بالکل غلط میں ہوں. تو ابھی بھی آپ وہ اپنے اس موقع پہ ہیں کہ 6 مہینے بعد بتائیں گے حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں، یا ابھی آپ بتانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں؟ نہیں، آپ تھوڑا میں بتانے کی مدت میں آ گیا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ حکومت موجودہ 5 سال پورے کریں، تاکہ اس وقت صرف ایک نقطے پہ بند کیجئے گا. میں کہتا ہوں کہ اس وقت اسسمنٹ کیا ہے، کرے گی یا نہیں کرے گی، اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ہم سب کو مل بیٹھ کے اکانومی کرتے رہیں گے. جب تک ہم لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک نہیں کریں گے، نہ اکانومی گرو کرے گی، نہ سیاست گرو کرے گی، تو ہمیں لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. دشمن پاکستان کے اندر گھس چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں.